السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابو سفیان تیرا چہرہ زرد ہے اور جسم کمزور نحیف ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو لمحات آپ کی زیارت میں نہ گزرے اپنی زندگی میں شبہ نہیں کرتا. آج سبحان کو یہ فکر لائق ہو گئی ہے کہ موت آپ سے مجھے جدا کر دے گی. اس وقت میں کیا چاروں تدبیر کروں گا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر اخروی زندگی میں اہل نار میں چلا گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. اتنے میں جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جو آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت فرمایا. اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور صالحین ہوں گے. اور پھر آگے کہ فرمایا ذالک فضل من اللہ. تو اس رفاقت کا سبب میں نے بیان کیا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ محبت ہوگی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رفاقت عطا کر دے گا. تو دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا کہ وہ اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ان سے ملاقات نہیں کر سکے گا، دنیا میں ملاقات نہیں کر سکے گا، لیکن ان سے محبت کرتا ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کی رفاقت عطا کر دے گا. بندہ حیران ہوگا میرے تو اتنے اعمال بھی نہ تھے کہ مجھے ان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی رفاقت ملتی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرا بندہ تو پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، تجھے کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں، فقط اس وجہ سے کہ تو میرے اس بندے سے دنیا میں ملاقات نہیں کر سکا، مصافحہ نہیں کر سکا، اس کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن میری وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا تھا. تو آج میں نے تجھے اس بندے کی رفاقت عطا کر دی. تو دوستو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست در دست پر محبت کی بیعت کیا کرتے تھے. حضرت سفیان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے. حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا. حضرت سفیان بن قدامہ نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو یہ جو محبت چلی آ رہی ہے حبل اللہ ہے. یہ بھی اوپر سے فیض بھی ملتا ہے، نیچے سے قربت ملتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ قرآن حبل اللہ ہے. خود اہل بیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اہل بیت حبل اللہ ہیں، ہم حبل اللہ ہیں، اللہ سے ملانے والے ہیں. اور صوفیاء نے کہا کہ یہ بیت جو ہے سلاسل نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، ان کے ساتھ منسلک ہونا، ہر انسان کی ایک نسبت تو لازمن ہے، نسب یعنی باپ دادا پردادا. تو یہ سلسلہ نسب ہے. اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا سلسلہ طریقت بھی ہوتا ہے، یعنی اپنا شہر پھر ان کا شہر پھر ان کا شہر، پھر اسی طرح چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے دست مبارک تک ہاتھ پہنچتا ہے. اسے کہتے ہیں سلسلہ طریقت. سلسلہ یہ سلف و صالحین کی بیعت کرنا، سلف و صالحین کی سنت، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، تبع تابعین اور سلف و صالحین کی سنت. تو یہ ایک ایسا لطیف اللہ کا اوپر سے فیض ملتا ہے، نیچے سے قربت ملتی ہے. یہ ایسی باریک تار ہے، ایسی لطیف تار ہے. باقی تاروں کا ایک رخ ہوتا ہے، اس کے دو رخ ہیں. اوپر سے فیض ملتا ہے، نیچے سے قربت ملتی ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جڑے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جڑے رہو گے تو تمہارے عقائد بھی درست رہیں گے، عقیدہ بھی صحیح رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بار آور کر دے گا. نیکیوں میں وزن ہوگا،
تو عقیدے کی اصلاح سے، عقیدے کی پختگی سے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عقیدے میں پختگی نہ ہو تو پھر جس طرح روز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جس طرح پہاڑ اڑیں گے اسی طرح نیکیاں بھی اڑ جائیں گی۔ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو ان کے سارے عمل، دنیا کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بےادبی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بےادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو دوستو، جس طرح دل میں محبت کسی کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح بغض و عناد کا تعلق بھی دل سے ہے، محبت کا تعلق بھی دل سے ہے، بغض و عناد کا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حدیث پاک ہے من عادانی ولیا فقد آذنت له بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بندوں سے اعلان جنگ فرمایا، ایک جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مقبول بندوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے سود کھانے والے، اللہ اور اس کے رسول کا تیرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ آپ کہیں گے بھی ہم تو سود نہیں کھاتے، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں۔ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اور آپ کے ان کے ساتھ جاری ہے، تو یہ بھی دروغ گوئی ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی رکھیں تو آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقرب ہیں، محبوب ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دل میں جھانکیں کہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے۔ اس لیے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، جاہلوں کی صحبت سے بچیں، ملنگوں کی صحبت سے بچیں۔ یہ جادوگر عامل گلی گلی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے قرآن حضرات، ہمارے پیش امام، یہ بھی کسی جادو کی طرف آ گئے، عملیات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی توبہ کریں اور قرآن پاک کی آیات شفا ہیں جو حدیث مبارکہ میں علاج بتائے گئے ہیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے خطبہ حضرات، پیش امام، تو وہ بھی دم کریں، تو آیات شفا پڑھ کے دم کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی اور کرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، اور اسی طرح جو معصورہ دعائیں ہیں حدیث مبارکہ میں شفا یابی کے لیے کتنی حدیث مبارکہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں میں یہ لکھ کر لٹکایا کرو اور بڑے اس کا ورد کیا کریں، تو وہ شریر لوگوں کے شر سے، شریر مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو بے شمار حدیث مبارکہ میں دعائیں موجود ہیں، ان کا ورد کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی رفاقت اختیار کریں، سنگت اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے آپ کے ظاہر و باطن کو منور فرما دیں گے۔ حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سون سکیسر کا بندہ آیا، یہ حضور ثانی علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سون سکیسر کا رہنے والا بندہ جس کا نام رفیق تھا، وہ آیا، اس کی بیعت کسی اور جگہ تھی، کسی آستانے پر بیعت تھی، انہوں نے حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا سنا، شہرت سنی، تو وہ طالب حقیقی تھا، طلب لے کے آیا کہ میں اللہ کا ذکر سیکھوں گا، اللہ کا ذکر سیکھوں گا۔ یہاں آ گیا، حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ باہر ایک نو وارد آیا ہے، سرگودا یا خوشاب کے علاقے سے آیا ہے، اسے بلا کے لے آؤ، کیونکہ وہ حقیقی طالب تھا۔ آپ نے توجہ فرمائی، اس کے سارے لطائف جاری ہو گئے، سارے لطائف جاری ہو گئے۔ فرمایا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بتا دیا ہے، اب تو چلا جا، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کہیں
قبلہ حضرت ثانی جد اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ چلا گیا تو قبلہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ اس نے مجھے خود بتایا، آپ کا وصال ہو گیا بڑے حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے 31 دسمبر، اور اس کو وصال ہو گیا، تو پھر وہ بعد میں آیا کہ میں حضرت صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ کہیں نہ جائیں، میں نے تجھے ذکر دے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام لطائف جاری ہو گئے، اسے کہتے ہیں سلطان الاذکار، تمام لطائف جاری ہو گئے۔ حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلتے تھے تو بار بار سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھی۔ آپ 10 بجے باہر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب ذکر سے نکلتے تو ایسا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرتا تو سارے بال بھی بیٹھ جاتے۔ تو یہ آپ کا لوں آپ کا ذکر، رات بھی مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آپ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنی تسبیحات پڑھتے تھے، اتنے نوافل ادا کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سارے بندے کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، وہ بندے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے بنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی غلامی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کل کا دن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک، حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اپنے شیخ طریقت کا عرس منایا کرتے تھے۔ 27-28 سفر کو اسی مقام پر آپ عرس منایا کرتے تھے۔ واعظین خوش بیان واعظ فرماتے، مولود پڑھے جاتے، جسے نعتیں کہتے ہیں، زمانے میں مولود کہتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے مقررین، قاضی محمد شریف صاحب سفید کے ہاشمی جو آپ کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، وہ گھنٹے درس مثنوی دیا کرتے تھے، سارے صوفیاء ہوتے تھے اسی مقام پر۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ عرس منایا کرتے تھے۔ تو 28 سفر کو عرس مبارک اختتام پذیر ہو گیا، اور آپ نے بہت سارے، سب لوگوں کو اجازت نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے روک دیا، تو اگلی صبح یعنی 29 سفر کو آج کے دن صبح سویرے نماز کے بعد آپ انتظار ہو گیا۔ تو یہ اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح ملے کہ ساری زندگی اپنے شیخ کی طرح متوجہ رہے۔ خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو مقام مجددیت ملا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ملا ہے، تو وہ اپنے شیخ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، آپ کثرت کے ساتھ سرانشی حاضری دیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، یعنی ایک دن آئے ہیں تو پھر اگلے دن پھر چلے گئے، کوئی 4 دن 5 دن آرام نہیں کیا، اگلے دن پھر چلے گئے۔ آپ جلدی جاتے تھے، جلدی واپس آ جاتے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا آپ لوگ زائر ہیں، مجاورت اختیار کرو پھر فائدہ۔ آپ 61 دن ٹھہرے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا آپ جو مجھے مجاور بن گئے۔ اور قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے فیضان اس آستانے پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، خال کسی آستانے پر خال ان کے فیض و برکات، ان کے اوراد و وظائف جو یہاں پہنچے ہیں وہ باقی کسی آستانے پر کسی پر خال ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ وابستہ رہو، اپنے مشائخ کے ساتھ محبت کرتے رہو، اپنے مشائخ کے آستانوں کی حاضری کرتے رہا کریں، تو اس سے آپ کے عقیدے میں خرابی پیدا نہیں ہوگی، اصلاح کرتے رہا کریں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں اہل علم لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں اختیار کیا کریں، اور اس طرح جاہل صوفی بھی نہ کریں۔ صرف امام سجا لینے سے یا داڑیاں پوری کر لینے سے کوئی صوفی نہیں بنتا، صوفی بنتا ہے علم کے ساتھ۔ اس لیے قرآن پاک اچھے طریقے سے، اگر آپ قرآن پاک اچھے طریقے سے آپ نے نہیں پڑھا تو قرآن موجود ہوتے ہیں، قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح احکام دین سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 60 سال کے ہو گئے، 70 سال 50 سال کے ہو گئے، نہیں، احکام دین سیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔
وضو کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں. تو اہم ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے. نماز ہے. آپ کہیں گے ہم گھر میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، گھر میں نوافل ادا کر رہے ہیں، ہم درام الخیرات پڑھ رہے ہیں، حزب البار پڑھ رہے ہیں، باقی وظائف پڑھ رہے ہیں، تو جماعت تک جماعت کے آپ طالب ہوں گے تو آپ کا ثواب نہیں ہوگا. تو ہمارے سلسلے میں سب سے مقدم نماز با جماعت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونے دی. سفر میں، حضر میں، ہماری پیدائشوں سے پہلے جب درباشی پر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، آپ ٹرینوں پر سفر کرتے، بسوں کا سفر کرتے، خدام ساتھ ہوتے، اور اس دور میں اکا دکا بسیں گھنٹوں بعد آتی تھی، گھنٹوں بعد. یعنی دن میں 2 بسیں چلتی تھیں، یا 3 چلتی تھی، 4 چلتی تھی، سارے دن میں. تو آپ نماز کی خاطر، جماعت کی خاطر بس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، گاڑی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر 5 6 گھنٹے صرف پلیٹ فارم پہ بیٹھے رہتے، اس لیے کہ جماعت قضا نہ ہو، جماعت قضا نہ ہو. آپ کراچی کی تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ حکم فرماتے تھے کہ جہاد کا سفر میں اس ٹائم کروں گا جس وقت نماز نہ آئے. نماز یعنی نماز بھی قضا بھی ہو سکتی ہے، اور احتمال ہے کہ وہ نماز بھی چلی جائے، جماعت بھی چلی جائے. اس لیے آپ حکم فرماتے تھے مریدین کو جو ٹکٹ بنواتے تھے کہ بھئی ایسے ٹائم میں میرا سفر کروائیں کہ نماز کا وقت نہ ہو، یا رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو. اتنی محبت تھی. آپ ایک نماز سے فارغ ہوتے تھے، دوسری نماز کی تیاری شروع کر دیتے تھے. ساری زندگی ہم نے بھی دیکھا کہ ایک نماز سے فارغ ہو گئے، دوسری نماز کی تیاری. اس لیے نماز با جماعت ادا کیا کریں. نماز پنجے گانا گھر میں ہے تو گھر میں ادا کریں، اگر مسجد قریب ہے تو ضرور مسجد میں جا کر پنجے گانا صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑا کریں. بد عقیدہ لوگوں سے بھی بچا کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قلبوں کو منور فرمائے، صحب مزارات کے فضل و برکات سے مالا مال کرے. دعا الحمدللہ.